درآمد و برآمد کی مشہور کمپنی نیاز اینڈ نواز کا پرانا ڈائریکٹر اپنی مدتی ملازمت گزارنے کے بعد دفتر سے جا چکا تھا اور کمپنی کا سارا عملہ اب اپنے نئے باس کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر 1 ماہ کے بعد ایک خوش پوش نوجوان جس کا نام عبدالقادر جعفری تھا بحیثیت نئے ڈائریکٹر کے دفتر میں بارز ہو گیا۔ عملے کے کم و بیش سارے ارکان نے اپنے نئے باس کا خوش دلی سے استقبال کیا، مگر ان سب کو پہلے دن ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ نیا ڈائریکٹر پرانے ڈائریکٹر سے کافی حد تک مختلف ہے۔ پرانا ڈائریکٹر باتونی تھا، اسٹاف کے 2-3 ممبروں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر ان سے خوش گپیاں کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، مگر یہ اپنی شکل سے بڑا سنجیدہ دکھائی دیتا تھا، اپنے پیش رو کے مقابلے میں کم آمیز اور کم گو تھا۔ اسٹاف سے جب اس کا تعارف کرایا گیا تو اس نے صرف مصافحے تک اپنی سرگرمی محدود رکھی، کسی سے بھی کوئی سوال نہ کیا اور فوراً کرسی میں بیٹھ کر فائلوں کے مطالعے میں منہمک ہو گیا۔ دفتر میں کام کرنے والے قدرے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے نئے صاحب کے رویے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ دفتری معاملات میں سخت گیر ہوں گے اور سختی سے کام لینا پسند کریں گے۔ جعفری نے شروع ہی سے اپنا انداز کچھ اس قسم کا اختیار کیا کہ کسی کو بھی بغیر طلب کیے اس کے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کسی کو کسی دفتری کام کے سلسلے میں بلاتا تھا تو اس سے صرف وہی گفتگو ہوتی تھی جس کی ضرورت ہوتی تھی، فالتو فقرہ نہ کہا جاتا تھا نہ سنا جاتا تھا۔ نئے عملے نے باس کی طبیعت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ چند روز کے اندر ہی دفتر کی فضا میں ایک نمایاں تبدیلی آ گئی۔ دوران کار کمروں میں چائے نہیں منگوائی جاتی تھی اور نہ ہی عام طور پر ملاقاتیوں کو عملے کا قیمتی وقت ضائع کرنے کی اجازت تھی۔ پورے عملے نے نئے باس کی طبیعت کا اندازہ لگا لیا تھا اور انہیں بہت حد تک یقین ہو گیا تھا کہ اگر کسی نے دفتری اصول و ضوابط سے روگردانی کی تو باس اس کے خلاف ضرور ایکشن لے گا، معاف نہیں کرے گا۔ صبح وقت مقررہ پر ڈائریکٹر آتا تھا اور سر جھکائے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اسے اس کا خیال نہیں ہوتا تھا کہ اسٹاف پورے کا پورا آ چکا ہے یا نہیں، یا اسٹاف کا کوئی ممبر اسے دفتر میں آتے دیکھ کر احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اندر جاتے ہی اس کا اسٹینو اکرم شاہ اس کے سامنے پہنچ جاتا تھا۔ ڈائریکٹر کو کچھ لکھوانا ہوتا یا کسی فائل کی ضرورت محسوس کرتا تو یہ کام کروا کر اسٹینو کو رخصت کر دیتا، بیکار کسی کو اپنے پاس ٹھہرنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ ایک روز 9:07 پر ڈائریکٹر آیا۔ اسٹاف کو 2 باتوں پر حیرت ہوئی۔ ایک تو یہ کہ وہ 9 بجے سے 2-4 منٹ پہلے ہی پہنچ جاتا تھا، مگر اس روز 7 منٹ لیٹ تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے پیچھے چپراسی ایک بڑے خوبصورت پرندے کا پنجرہ اٹھائے آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے پنجرے کو ایک طرف رکھوا کر چپراسی کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس اثنا میں اکرم شاہ کمرے میں آ چکا تھا۔ اسٹینو معمول کے مطابق ادب اور احترام سے میز کے ایک طرف کھڑا رہا اور پنجرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور بھول گیا تھا کہ اس کا باس اس کی اس کارروائی پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ مسٹر اکرم، آپ کو یاد نہیں رہا کہ 9:15 بجے ایک ضروری میٹنگ ہے؟ سوری سر، پچھلی میٹنگ کی فائل لے آئے۔ اکرم تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا، اور جب واپس آیا تو اس نے ہاتھ میں فائل پکڑی ہوئی تھی۔ جعفری نے فائل لی اور کمرے سے نکلنے لگا۔ اسٹینو پھر پنجرے کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید 1 گھنٹے تک آ جاؤں۔ باس کے اس فقرے نے اسٹینو کو جیسے سوتے سے جگا دیا تھا۔ آل رائٹ سر۔ جعفری اسے کلکھیوں سے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ اکرم توان و کرہن اس کے پیچھے قدم اٹھاتا رہا۔ میٹنگ آدھ گھنٹے ہی میں ختم ہو گئی۔ جعفری جب کمرے میں آیا تو اس کا اسٹینو بڑے انہماک سے پنجرے کے قریب جا کر پرندے کو دیکھ رہا تھا۔ جعفری نے ایک لمحے کے لیے اکرم شاہ کو گھور کر دیکھا، مگر اکرم شاہ اس کی آمد سے بے خبر ہی رہا۔ چپراسی صاحب کا بریف کیس اندر لے آیا۔ اکرم شاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ذرا ٹھٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرے، جعفری نے اسے چلے جانے کا اشارہ کر دیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو اکرم شاہ نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ جعفری بڑے اطمینان سے بریف کیس کھول کر اس میں سے کاغذ نکال رہا تھا۔ اوہ، آپ آ گئے سر۔ جعفری نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر فون کی طرف اشارہ کر دیا۔ اکرم نے ریسیور اٹھا کر نیاز اینڈ نواز کمپنی کہا اور ریسیور جعفری کی طرف بڑھا دیا۔ یس پلیز۔ جی میں کاغذ لے آیا تھا، ٹائپ کروا کر بھیج دوں گا، تھینک یو۔ ریسیور رکھ دیا گیا۔ مسٹر اکرم؟ جی سر۔
یہ آج کی میٹنگ کے منٹس ہیں، ٹائپ کر کے انہیں مسٹر اجمل کے یہاں بھجوا دیں۔ آل رائٹ سر۔ اکرم جانے لگا۔ دیکھیے، اکرم فوراً رک گیا اور جعفری کی طرف آنے لگا۔ کل چھٹی ہے، شام کے 4 بجے میرے یہاں آ سکیں گے؟ ضرور ضرور سر۔ تھینک یو۔ یہ لفظ کہہ کر جعفری ایک فائل کی ورق گردانی کرنے لگا۔ دن کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جعفری کے سجے سجائے ڈرائنگ روم میں وہ اور اکرم شاہ صوفے پر بیٹھے تھے۔ سامنے ٹرالی پر چائے کی پیالیاں اور بسکٹ وغیرہ پڑے تھے۔ دونوں پیالیاں بھری ہوئی تھیں۔ لگتا تھا نوکر ابھی ابھی چائے بنا کر گیا ہے۔ لیجیے مسٹر اکرم۔ جی آپ سر۔ جعفری نے پیالی اٹھائی۔ اکرم شاہ نے بھی پیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ مسٹر اکرم۔ فرمائیے سر۔ آپ کو زحمت دی چھٹی کے روز۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ آپ نے میری عزت افزائی فرمائی ہے۔ جعفری 2-3 لمحے خاموش رہا اور چائے کے گھونٹ حلق سے اتارتا رہا۔ بات کوئی اہم بھی نہیں، مجھے یوں ہی خیال آ گیا تھا۔ اصل میں میرا بیٹا کئی روز سے ایک خوبصورت پرندے کے لیے ضد کر رہا تھا۔ میں تلاش میں تھا۔ کل اتفاقاً یہ پرندہ بازار میں مل گیا، لے آیا۔ جعفری پھر رک گیا۔ اکرم شاہ چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا۔ مسٹر اکرم، آپ کو شاید خوبصورت پرندوں سے بڑی دلچسپی ہے۔ اوہ، کیا فرمایا آپ نے؟ جی، میں نے وہ دیکھا تھا سر۔ اکرم شاہ کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مضطرب ہو گیا ہے۔ جعفری اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ پرندوں سے، خاص طور پر خوبصورت پرندوں سے ہر شخص کو دلچسپی ہوتی ہے۔ جعفری کے لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس ضمن میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے۔ اکرم شاہ نے بے اختیار آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر چہرہ جھکا لیا۔ مگر آپ سر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دلچسپی کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ بعضوں کو ان سے کم دلچسپی ہوتی ہے اور بعضوں کو زیادہ۔ جی ہاں، اور بعضوں کی دلچسپی کے پیچھے کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے۔ جعفری کا یہ فقرہ سنتے ہی اکرم شاہ نے پہلو بدلا، جیسے کسی خیال کے آتے ہی بے چین ہو گیا ہو۔ جعفری نے جلدی سے چائے ختم کر کے پیالی رکھ دی۔ اکرم شاہ نے بقیہ چائے 3 لمبے گھونٹوں میں حلق سے اتار لی۔ آپ سر، دراصل میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ مسٹر اکرم، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کے سمجھنے کے لیے ذہن پر زور دینا پڑے۔ پرندوں سے محبت تو ایک عام واقعہ ہے، لیکن جب کوئی کسی پرندے کو بے تحاشا دیکھنے لگے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے۔ آپ نے کل جو حرکت کی تھی وہ اسی قسم کی تھی۔ شاید میں غلط نہیں کہہ رہا۔ نوکر آیا۔ جعفری نے اسے ٹرالی لے جانے کے لیے اشارہ کیا اور وہ ٹرالی لے جانے لگا۔ جب وہ دروازے پر پہنچ گیا تو جعفری نے نرم لہجے میں کہا، میں نے آپ کو زحمت دی، چلیے کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ اکرم شاہ نے پھر پہلو بدلا۔ سر آپ نے درست کہا ہے، یعنی ہے ایک واقعہ۔ اکرم شاہ دائیں ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیرتے ہوئے بولا، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب میرے ابا جی کو نوکری سے جواب مل گیا تھا اور گھر میں بعض اوقات کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا۔ امی ادھر ادھر سے ادھار مانگ کر کچھ لے آتی تھیں اور ہم پیٹ بھر لیتے تھے۔ ایک روز ہوا یہ کہ پڑوس میں رہنے والا میرے ایک ہمجولی ایک پرندہ خرید لایا۔ یہ پرندہ ایک پنجرے میں تھا۔ میں ان دنوں نرا احمق تھا۔ ابو سے ضد کرنے لگا کہ ایسا پرندہ مجھے خرید کر دیں۔ وہ کیوں کر خرید سکتے تھے؟ آپ کو بتایا نا۔ میں جانتا ہوں، آپ کے گھر میں بڑی غریبی تھی۔ میں نے بری طرح چیخنا شروع کر دیا، آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ابو کو کچھ اور تو نہ سوجھا، بولے چلو لے دیتے ہیں، اور مجھے گھر سے نکال کر بازار میں لے آئے۔ کبھی یہاں کھڑے ہوتے، کبھی وہاں بیکار رک جاتے۔ میں برابر روئے جا رہا تھا۔ ابو مجھے دلاسا دے کر ایک باغ میں لے آئے۔ اکرم شاہ کہے جا رہا تھا اور جعفری آنکھیں بند کر کے ماتھے پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ٹکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک لڑکا پنجرا اٹھائے ادھر آ گیا۔ اس پنجرے میں بہت ہی خوبصورت پرندہ تھا۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ ابو نے مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے پایا تو لڑکے سے بولے، بیٹا دکھاؤ تو۔ لڑکے نے پنجرا بڑھایا تو میں نے فوراً پکڑ لیا، اور نہ جانے مجھے کیا سوجھی کہ پنجرا لیے فوراً بھاگ اٹھا۔ ابو پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ جب ٹانگوں نے جواب دے دیا تو میں رک گیا۔ یہ شہر کی نئی آبادی تھی۔ جعفری ابھی تک اسی حالت میں بیٹھا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب میں لوگوں سے راستہ پوچھ کر گھر پہنچ گیا۔
اکرم ذرا رکا، پھر کہنے لگا، میں جب بھی کوئی ایسا پرندہ دیکھتا ہوں تو اسے دیکھتا رہ جاتا ہوں، مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ سر میری خواہش ہے کہ میں اسے کہیں دیکھ لوں۔ کسے؟ جس کے ساتھ بچپن میں نے بڑی زیادتی کی تھی۔ دیکھ لو تو کیا کرو گے؟ میں گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگ لوں گا، لیکن ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جعفری مسکرانے لگا۔ اکرم شاہ کو اس کی مسکراہٹ عجیب لگی۔ ایسا ہو چکا ہے اکرم۔ ہو چکا ہے؟ کیا مطلب؟ تم اسے دیکھ رہے ہو؟ اکرم شاہ ایک دم سٹپٹا گیا۔ آپ؟ سچ؟ بالکل۔ اکرم شاہ صوفے سے اتر کر نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ میں آپ سے… جعفری بدستور مسکرائے جا رہا تھا۔ اکرم معافی مانگنے سے پہلے یہ تو پوچھ لو کہ میں وہ پنجرہ کہاں سے لایا تھا؟ آپ کے ابو نے خرید کر دیا ہوگا؟ نہیں۔ کسی عزیز نے تحفے کے طور پر دیا ہوگا؟ یہ بھی نہیں۔ آپ خود خرید کر لے آئے ہوں گے۔ میری جیب میں تو ان دنوں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی تھی، تو میں کیا عرض کروں؟ جعفری 2-3 لمحے خاموشی سے اکرم شاہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ میں وہ پنجرہ پرندوں کے ایک دکاندار سے اس کی آنکھ بچا کر لے آیا تھا۔ اکرم شاہ بھوچکا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ جعفری مسکرائے جا رہا تھا۔